بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ سیام یقیناً برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پیغام ماہ سیام کے عنوان سے اسپیشل پوڈ کاسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے علامہ شیخ نیر عباس مصطفی صاحب کو۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ٹائم دی ہے۔ قبلہ، قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان روزوں کی کیا اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے وجوب کے حوالے سے یہ ایک ہی آیت ہے جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، مخاطب ہے اہل ایمان سے۔ دیکھیں، کیونکہ روزہ مخصوص ہے، خالق لا یزال ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا حساب کتاب بھی، کیونکہ میں میزبان ہوں اور میرا بندہ اس مہینے میں میرا مہمان ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، اس حوالے سے جب بات میزبانی کی آئی ہے، خود اس روزے کا فلسفہ اور روزے کی وجہ کیا ہے، کیوں خدا نے واجب کیا ہے، وہ بھی اسی آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اے اہل ایمان۔ اہل ایمان کون ہے؟ ایک بات یہاں میں عرض کروں گا کہ لا الہ الا اللہ سے انسان جو ہے شرک سے خارج ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ جب کہتا ہے تو کفر سے وہ خارج ہوتا ہے، اور جب انسان اہل بیت کی ولایت کی طرف آتا ہے تو وہ نفاق سے خارج ہوتا ہے اور ملک ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار کہتا ہے کہ تم میرے ہو اور مجھ پر اور توحید، رسالت اور ولایت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارے اوپر میں نے روزے واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی۔ اور یہ بھی ایک انداز ہے، جیسے ایک شفیق باپ اپنے اولاد سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بچوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی، یا خدا بھی ہمیں انتہائی مہربانی کے ساتھ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ صرف تم پر یہ روزے واجب نہیں کیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو تھے ان پر بھی یہ روزے واجب کیے گئے ہیں، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر روزے واجب تھے، اور آخری پیغمبر تاجدار انبیاء کی امت پر یہی روزے ایک مہینے، پورا مہینہ پروردگار ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم پر یہ روزے واجب کیے گئے ہیں، اور اپنی میزبانی میں، اور وہ بھی اپنی میزبانی میں۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میزبانی کس کی میزبانی ہے؟ وہ پروردگار، وہ خالق لا یزال، جو مہمان کے حوالے سے کہتا ہے کہ کوئی بھی مہمان آئے اس کو رد نہ کریں۔ دیکھیں، خدا کا جو سب سے خلیل ہے، جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ایک مرتبہ، کیونکہ وہ مہمانوں کے بغیر طعام جو ہے نا کھانا تناول نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ ایک کافر بوڑھا ضعیف شخص آیا تو ان سے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں اور اللہ کے نام سے شروع کریں۔ تو اس نے کہا، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اگر دینا ہے تو کچھ دے دو، نہیں تو کہا کہ میرے بھی آج تک ایسے کوئی مہمان نہیں تھے جو اس طرح جو اللہ کے نام کے بغیر کوئی کھانا شروع کریں۔ تو ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہی نازل ہوئی کہ اے میرے خلیل، جب تک میرا وہ بندہ 70 سال وہ کفر میں تھا، لیکن 70 سال میں ان کو رزق دیتا رہا، آج آپ کے دروازے پہ آیا تھا، میرے بندے کو آپ نے ناراض کیا ہے۔ جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ وہ ابراہیم پیغمبر جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ آپ کے گھر سے تو میں ناراض ہو کر آیا تھا، آپ نے کہا کہ آج تک میرا بھی کوئی ایسے مہمان نہیں تھا۔ تو فرمایا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ مہمان میرے گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا، وہ بھی ایک کافر ضعیف۔
اور 70 سال کفر رکھنے والا، یہ سن کر اس کافر ضعیف نے کہا کہ اگر تیرا رب ایسا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مہمانوں کی اتنی قدر ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ہم جب مہمان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ ذرا مہمان نوازی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے یقیناً جو میزبانی کا ذمہ جو لیا ہوا ہے ماہ سیام میں خود لیا ہوا ہے، تو اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ جہاں پہ مہمان نوازی کی، میزبانی کی اتنی اسلام میں اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، تو اس ماہ سیام کے حوالے سے اللہ پاک نے میزبانی خود اپنے پاس رکھی ہے، تو یہ کیسی میزبانی ہے جو کہ اپنے بندے کو سارا دن بغیر کھانے بغیر پیاس کے، یہ کیسا امتحان ہے؟ دیکھیں، کاش ہم ذرا بھی غور کریں، تدبر کریں تو یہ بہت ہی محبت اور آشتی الفت کا پیغام ہے۔ ایک قانون ہے کہ من احب اللہ عبدا غتہ بالبلاء غتہ، خدا کہتا ہے کہ میں جس کو زیادہ پسند کرتا ہوں ان کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو پروردگار یہ کیسی دوستی ہے کہ اپنے بندے یعنی محبت، کہتے ہیں میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو زیادہ تکلیف دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بندہ تو بھی اس طرح کرتا ہے۔ ایک خوبصورت پتھر ہے سفید، وہ کسی محل کا زینت بن سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ پتھر بہت اچھا ہے۔ آپ اس جمادات میں سے اس پتھر کو توڑتے ہیں، مار توڑ سے لے کر مستری سے لے کر اس کو تراش تراش کے مارتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں مارتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ پتھر بہت اچھا ہے۔ جو پتھر کسی کام کا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑتا نہیں ہے، تو بھی اس پتھر پر وار کرتا ہے جو پتھر زیادہ کسی محل کی زینت بننے کے لیے اس قابل ہے، تو اس پر چوٹ آتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں جو آپ کے محل تک آنے کے لیے اس قدر مصیبتوں سے گزرے اور اللہ تک، اور اس لیے تو قرآن میں کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایسی ہی جنت میں جاؤ گے؟ تمہارے گھر تک پہنچنے کے لیے ایک لکڑی آرے سے گزر کر آتی ہے، ایک پلیٹ آگ سے گزر کر آپ کے دسترخوان پہ وہ آتی ہے، ایک پتھر جو ہے نا اس کو تراش تراش کے آپ کے اس محل تک وہ پہنچتا ہے۔ تو انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا تو ایسے گمان کرتا ہے کہ ایسے ہی چلا جائے گا؟ مصیبت آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، ایک بات میں عرض کروں گا کہ جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں، آپ ذرا اس میں پر غور کیجئے گا کہ جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ہمارے گھر میں تو دسترخوان نہیں بچھتا ہے نا، ہم اس دسترخوان پہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا دسترخوان کا بند ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دسترخوان ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر ہمارا دسترخوان بھی دن میں کھلتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہم کہیں جا کر مہمانی کے لیے گئے ہیں، کوئی ہمارا میزبان ہے، اور اپنے گھر میں بھی ہم دسترخوان بچھائیں اور ادھر بھی بچھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن خدا نے اپنی شان کے مطابق، کاش انشاءاللہ کبھی اگر گفتگو یہ جاری رہی تو ہم بتائیں گے کہ ماہ سیام کے پہلے رمضان سے لے کر یا 30 29 جتنے دن بھی ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہر دن اللہ اپنے دسترخوان میں بندوں کے لیے کیا پیش کرتا ہے۔ اگر بندے اگر سنیں، مومن اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو کبھی بھی ماہ رمضان سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ استقبال کریں گے، جس طرح ہمارے اصحاب کرام، ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ایک عاشق جب معشوق کے انتظار کرتا تھا، اسی طرح وہ ماہ رمضان کے انتظار میں ہوتے تھے۔ لیکن قبلہ یہاں پہ ایک چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ماہ سیام کے استقبال کے حوالے سے یا روزہ رکھنے کے حوالے سے لوگوں میں ایک گھبراہٹ سی پیدا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بھوک لگے گی، اچھا جی پتہ نہیں ہم رکھ پائیں نہ رکھ پائیں، تو جبکہ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماہ جو ہے وہ ماہ سیام نجات کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو ایسا جو ہے وہ انسان ایسا کیوں محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ عدم معرفت کی وجہ سے ہے۔ کاش اگر اہل ایمان روزہ دار یہ جان لیتے کہ اس ماہ مبارک میں جو فیوزات ہیں، جو برکات ہیں، اگر کاش آپ دیکھیں، حتیٰ میں مانوی بات نہیں کروں گا،
باطنی جو دسترخوان بچھا ہوا ہے اس کی بھی بات نہیں کروں گا. خود جسمانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ ہر غریب بھی جو پورے 11 مہینوں میں جو جسمانی طور پر جو غذا نہیں کھاتا ہے وہ ماہ رمضان میں ہر غریب کو بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن اصل مطمع نظر یہ نہیں ہے. اس ماہ رمضان میں جو گھبراہٹ سی عدم معرفت رکھنے والوں کے پاس ہے، وگرنہ اگر ذرا بھی معرفت ہو تو یقین کریں ایک عاشق جب معشوق سے ملنے کی وہ تمنا کرتا ہے، اسی طرح ایک بندہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے وہ تیار ہو جائے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خلق اللہ 100 رحمہ، خدا نے 100 رحمتوں کو خلق کیا ہے، ان میں سے ایک رحمت اس دنیا میں تقسیم کیا ہے، جو کہیں ماں کی محبت اور کہیں باپ کی محبت. یہ حیوان جتنے بھی مخلوق جو محبت کرتے ہیں، خدا کے 100 رحمتوں سے ایک رحمت تقسیم ہو کر ایک ذرہ سے ماں کی ممتا بنتی ہے. تو خدا کہتا ہے میں اپنے بندوں سے ایک ذرے سے نہیں 100 رحمتوں سے محبت کرتا ہوں. اب وہ محبت کرنے والا وہ پروردگار وہ خالق اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، تو اپنی میزبانی میں جب ہمیں بلا کر اپنے میزبانی میں ہم رکھے گا تو اس وقت پروردگار ہمیں کن کن فیوزات سے ہمیں مستفید کرے گا. ماشاءاللہ قبلہ کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا تھوڑی سی آداب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں، نماز پڑھنے کے بھی آداب ہیں. تو روزہ رکھنے کے کیا آداب ہیں؟ کہ بھوکا ہی رہنا ہے، کیا یہ ادب ہے، یا 5 وقتی نماز پڑھنی ہے، یہ ہے کیا آداب ہیں اس روزے کے؟ فرماتے ہیں کہ من تمسک فی شہر رمضان فی 6 خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ. آداب کے حوالے سے اگر ماہ رمضان میں انسان جب تمسک کرے، مومن 6 آداب ہیں، ان سے اگر تمسک کریں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر ان 6 آداب کو آسان الفاظ میں فالو کیا جائے تو گناہ سارے جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. پہلا ہے کہ ان یحفظ دینہ، اپنی دین کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. ادب ماہ رمضان یہ ہے کہ اپنی دین کی حفاظت فرمانی ہے. اب دین آپ کو پتہ ہے کہ دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت سے. ماہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، بہار ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت کی جائے. لیکن دین کی حفاظت انسان جب کرے گا اس ماہ رمضان میں، سب سے بڑا ادب ہے جو ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے. دوسری بات یسون نفسہ، اور پھر اپنے نفس کی حفاظت کرے. دوسرا ادب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہو کر اپنے نفس کو پاکزہ رکھے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ نفس پہ انسان کیسے قابو پا سکتا ہے. کیا خوب فرمایا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کو درک کیا ہے، اور 400 پیغمبروں سے 4 جملے میں نے درک کیے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نصیحت کے طور پر. یا بنیہ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. اذا کنت فی المائدہ، اگر آپ کس دسترخوان پہ ہو تو فاحفظ حلقک، اپنے حلق کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. اذا کنت فی بیت الغیر، اگر تم باہر ہو تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، چشم چرانی مت کرو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی محبت میں تمام اعضاء کو اس طرف متوجہ کریں. دین کی حفاظت کے ساتھ یہ خود سازی ہو گئی، یعنی خود کی حفاظت ہو گئی. اپنے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. زبان خطرناک ترین چیز زبان ہے. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کان 2 ہیں، ناک کے سوراخ 2 ہیں، لیکن زبان ایک ہے، وہ بھی 32 جلاد کے درمیان ہونٹوں کا فاٹک بھی ہے. اس کے باوجود وہ نکل کر وہ کام کرتی ہے کہ آج تک جتنے غزوات اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا سبب ہی یہ صرف زبان ہے. بالکل. لہٰذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. انسان خود اپنے آپ کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت کرے ماہ رمضان میں. صرف کھانا پینا ترک کرنا کوئی روزہ نہیں ہے. اور تیسری بات کہا یصل رحمہ. اس ماہ رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ صلہ رحمی کر، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائیں.
دیکھیں اللہ کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ نے جو رکھی ہے وہ صلہ رحم ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت اور ترک شرک کے بعد جو بات آئی ہے وہ والدین، جو صلہ رحم کے جب پہلا سٹیپ ہے وہ والدین ہے، اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو اپنے صلہ رحم ہے ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ آداب رمضان میں امام معصوم کی زبان سے. اور چوتھی بات کہا وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، ہمسایوں کے جو ہے نا اس کو اذیت نہ دیں. ماہ رمضان میں کوشش کریں آپ قرآن کی تلاوت اتنی بلند آواز میں کریں، ہمسائی میں اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو جگا دیں، اور کوئی اعتراض کرے بیمار ہے مریض ہے بھائی اپنی آواز کو ذرا نیچے کرو، کہیں بھائی یہ ماہ رمضان ہے ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں یہ آداب میں سے یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے اور اللہ کے میزبانی میں ہو تو اپنے ہمسایوں کو کبھی تنگ نہیں کرو. پانچویں بات یہ ہے وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ، مراد کرے اپنے یار دوستوں کے ساتھ جو ہے نا رعایت کرے. ہر معاملے میں مختلف معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے معاشرتی زندگی میں، اس میں جو ہے نا رعایت کرے. وَيَخْزُ لِسَانَهُ، اپنے زبان کو کنٹرول کرے. سب سے بڑی عبادت بھی ہے اس مہینے میں، اور ادب میں سے آداب میں سے سب سے بڑے آداب بھی یہی ہیں کہ انسان حسن خلق سے پیش ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں روزہ جب آتا ہے تو لوگ بلکہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں روزہ کر رکھا ہے، خبردار تمہاری بچ کے رہنا. تو یہ چیزیں جو ہے عدم معرفت کی وجہ سے ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم معرفت رکھیں، اس مہینے کو درک کریں. قبلہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی صحت و تندرستی عطا فرمائے. یقیناً بہت اچھی اور پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. ناظرین، آج کے نشست میں قبلہ نے مختلف جو ہے وہ رمضان کے اور ماہ سیام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کسی چیز پہ آپ کسی مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو ضرور شامل گفتگو کریں گے. اگلے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.